قرآن مجید پر اعتراضات ایک یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن کہ جنت میں جو ہے وہ شراب ہوگی۔ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ شراب جو ہے وہ ذہن کو ختم کر دیتی ہے یا عقل کو حجب کر دیتی ہے۔ عقل انسان عاقل نہیں رہتا، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ کیا کر رہا ہے یا کیا بول رہا ہے۔ اب جب یہ سمجھ آ گئی کہ شراب کا حرام ہونے کا مقصد اور سبب کیا ہے، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ جنت میں رمان یعنی انار ہے، تین ہے، انجیر ہے، اور لبن یعنی دودھ ہے، شہد ہے، اسی طرح شراب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری ذہن میں آ ہی نہیں سکتا کہ جنت میں کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبعد۔ قرآن مجید پر اعتراضات ایک یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کہ جنت میں جو ہے وہ شراب ہوگی، جنت میں شراب ہوگی، جیسے کہ آیات آتی ہیں مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین۔ تو کہتے ہیں کہ جنت میں انہار ہوں گی، نہریں ہوں گی شراب کی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں یہ چیز حرام ہے اور آخرت میں وہ شراب ہو؟ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ شراب جو ہے وہ ذہن کو ختم کر دیتی ہے یا عقل کو حجب کر دیتی ہے۔ عقل انسان عاقل نہیں رہتا، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ کیا کر رہا ہے یا کیا بول رہا ہے، اس کے عقل پہ پردہ آ جاتا ہے۔ اور کیونکہ عقل وہ چیز ہے جس سے آپ حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں آپ کو عقل چاہیے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ شرائع اللہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں، اس کے لیے عقل کا ہونا لازمی ہے۔ تو شراب پینے کی وجہ سے انسان عقل کھو دیتا ہے، عقل پہ پردہ آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اب جب یہ سمجھ آ گئی کہ شراب کا حرام ہونے کا مقصد اور سبب کیا ہے، تو پھر آخرت کی شراب کا حکم کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لیس فی الجنت ما فی الدنیا الا الاسماء۔ جو کچھ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وہی چیزیں جنت میں سوائے ناموں کے کچھ نہیں ہیں۔ یعنی ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ جنت میں رمان یعنی انار ہے، تین ہے، انجیر ہے، اور لبن یعنی دودھ ہے، شہد ہے، اسی طرح شراب ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو عرف میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمان یعنی انار ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انار جنت میں بھی انار ہوگا، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری ذہن میں آ ہی نہیں سکتا کہ جنت میں کیا ہے۔ تو یہ جو نام لیے گئے ہیں رمان کے کہ انار ہے یا شہد ہے یا شراب ہے، یہ تقریب کے لیے کہ ہم تھوڑا قریب ہو سکیں کہ ہاں یہ چیز ہے، لیکن جنت میں ہرگز وہ چیزیں نہیں جو ہمیں دنیا میں مل رہی ہیں وہ بھی جنت میں ہوں۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو آخرت میں چیزیں ہوں گی وہ سوائے ناموں کے اور کچھ نہیں ہے جو ہمیں دنیا میں پتا ہے۔ یعنی ہمیں دنیا میں پتا ہے انار ہے، اب یہ انار لازمی بات نہیں ہے کہ آخرت میں وہ انار ہی ہے جو ہم جانتے ہیں، یہ سوائے ہم نام کے طور پہ جانتے ہیں اس چیز کو۔ تو اسی طرح جو شراب ہے، تو شراب جنت کی شراب اور دنیا کی شراب اس میں بہت فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ دنیا کی شراب اس کا ذائقہ بڑا ہی خبیث ہے، گندا ہے، لیکن جنت کی شراب ایسی نہیں ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جو لذیذ ہے، جنت کی شراب لذیذ ہوگی، نہ کہ وہ گندے ذائقے والی ہوگی جیسے دنیا کی ذائقے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح جنت کی شراب وہ ہے جو ہماری عقلوں کو پردہ نہیں ڈالا جاتا، ہماری عقل اس سے اڑتی نہیں ہے پینے کی وجہ سے، لیکن دنیا کی شراب ایسی ہے کہ آپ کی عقل ختم ہو جاتی ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ غول کہتے ہیں کہ انسان کی عقل چلی جائے جس سے، اور ینزفون بھی ہے کہ انسان کی عقل جس سے ختم ہو جاتی ہے، عقل کو اڑا دیتی ہے۔ تو جنت کی شراب ایسی شراب ہے جس سے عقل ختم نہیں ہوتی ہے، جس سے عقل پہ پردہ نہیں آتا ہے۔ تو یہ شراب آخرت کی شراب اور ہے، دنیا کی شراب اور ہے۔ اسی طرح تیسرا فرق دنیا اور آخرت کی شراب میں کہ آپ دنیا کی شراب پیتے ہیں تو آپ کو سر میں درد ہوتا ہے، آپ کو سر میں درد ہوتا ہے جیسا کہ آپ شراب پینے والے سے پوچھیں، لیکن جنت کی شراب ایسی نہیں ہے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها، اس کو پینے کی وجہ سے آپ کے سر میں درد نہیں ہوگا۔ تو جو شراب ہم جانتے ہیں دنیا کے شراب کو، یہ شراب آخرت کی شراب وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ شراب دنیا کے شراب اور آخرت کی شراب میں فرق ہے۔ یہ تین فرق تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اور ابن عباس کے قول کے مطابق جو دنیا میں چیزیں ہم پہچانتے ہیں اور ان کے نام
ہمیں بتلائے جاتے ہیں کہ آخرت میں وہ ہوں گے، جس طرح انار ہو گیا، شہد ہوگا، تو یہ ناموں کی حد تک ہیں. وہ ذائقہ یا وہ چیز لازمی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کو آخرت میں ملے گی، بلکہ اس سے اچھی ہوگی. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیسی نعمتیں ہیں جو جنت میں ہمارے لیے تیار کی گئی ہیں. اس لیے جو انسان دنیا کے شراب سے ہٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو جنت کی شراب نصیب فرمائے گا. تو یہ جنت کی شراب اور دنیا کی شراب، اس میں یہ فرق ہے کہ ہرگز وہ شراب جو ہم جنت میں، جو ہم دنیا میں پہچانتے ہیں، وہ جنت میں شراب وہ نہیں ہوگی جو ہم دنیا میں اس کو پہچانتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.